سب سے پہلے مسجد نبوی میں جو ممبر رکھا گیا ہے وہ عورت نے رکھا ہے. ایک عورت تھی جن کا نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی. ان کا ایک غلام تھا باقوم، رومی تھا، روم کا رہنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا، تو اس کے سہارے پہ خطبہ ارشاد فرماتے. عربوں میں بھی یہ بات تھی کہ بڑے حضرات جو ہے وہ ممبر بناتے، اس پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے، کوئی اعلان کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا تنے کا سہارا لے کر اس پہ بیٹھ کے جو ہے آپ سہارے پہ وہاں ارشاد فرماتے، خطبہ دیتے، تقریر فرماتے. تو ایک عورت آئی، عائشہ نام تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ممبر بنوا دوں. میرا غلام ہے باقوم رومی، وہ لکڑی کا کام جانتا ہے، لکڑی کا کام کر سکتا ہے، فرنیچر وغیرہ بنا لیتا ہے. تو آپ اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اس عورت نے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا. سب سے پہلے جو مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا ہے یہ کارنامہ بھی عورت کا ہے. اللہ نے بڑا ان کو جذبہ دیا ہوا ہے. دیکھو جتنا ہے کسی کے پاس اتنا ہی تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، تھوڑے پہ تھوڑا، زیادہ پہ زیادہ. ملکہ زبیدہ تھی، ہارون رشید کی بیوی تھی، ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی تھی. اس نے کہا میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا ہے. تو اس کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا کہ وہاں میدان عرفات تک پانی کیسے پہنچے. نہر کھدوانی تھی جس کا نام بھی بعد میں نہر اس نے کھدوائی اور نہر زبیدہ رکھا. تو اس کے دل میں یہ تاریخ پیدا ہوئی، یہ ایک نیکی سوچی کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں. بادشاہ کو کہنے لگی اپنے خامد کو ہم نے نہر بنوانی ہے جو حاجیوں تک پانی جائے. وہاں پانی لے جانا مکہ معظمہ میں بڑا مشکل تھا. تو انجینئر جو تھے انہوں نے بتایا کہ اس پہ بڑا خرچہ ہوگا. بادشاہ بھی خرچے سے ڈرتے ہیں، پھر زیادہ نہ ہو جائے، ہمارا خزانہ خالی نہ ہو جائے، اس لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ ہوگا. تو زبیدہ نے کہا ہر خدال پہ اگر سونے کا دینار جو ہے، ایک اگر ضرب پہ سونے کا دینار لگتا ہو تو میں لگانے کے لیے تیار ہوں. نہر بننی چاہیے. یعنی ایک دفعہ مزدور اٹھا کر جب نیچے کھدال مارتا ہے، یہ کہیں جو ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھولا وغیرہ، ایک دفعہ مارتا ہے. اس نے کہا سونے کا دینار اس ایک ضرب پہ لگ جائے، اتنا خرچہ آ جائے تو نہر پھر بھی بنوانی ہے. تو پھر اتنا جذبہ تھا، نہر بن گئی، حاجی پانی پیتے رہے. تو یہ ایک جذبہ تھا عورتوں کے اندر بھی. اس لیے یہ نماز، روزہ، ورد، وظیفہ عورتوں کا مزاج ہے اور یہ کرنا چاہیے. نماز ہے، صبح قرآن پاک کی تلاوت ہے، شام کو رات کو تلاوت کر کے سوئیں، اور آخری صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں، بچوں کو دم کر دیں. اپنے گھر میں برکت ہوگی، شیاطین جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کنڈا بسم اللہ پڑھ کر لگاتا ہے گھر کا، گھر سے شیطان نکل جاتے. گھر میں ایسی تصویر نہ لٹکی ہو کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اور تصویر لٹکی ہوئی ہو، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حالانکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب تصویر نہ ہو تو کون سا نقصان ہے؟ تصویر نہ لٹکی ہوئی ہو، کوئی گھر کا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اللہ کے پاک فرشتے داخل نہ ہو تو یہ نقصان ہے. تو یہ عورتیں جب اس کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ پھر جو ہے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی. تو اسی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں بھائی، یہاں تھوڑی دعا بھی ہو جائے. اپنے
برخردار ندیم صاحب کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے. یہ دعا لینا بھی دین ہے، دعا دینا بھی دین ہے، دعا کرنا بھی دین ہے. اللہ سے مانگنا خود یہ بھی دین میں داخل ہے. کسی سے دعا کرا لینا یہ بھی دین میں داخل ہے. کسی کی خدمت کر کے خوش کر کے دعا لے لینا یہ بھی دین میں داخل ہے. بعض لوگوں نے تو عام لوگوں سے دعا لی، اللہ پاک نے بیڑا پار کر دیا. تو جب یعنی ایسے لوگوں سے جو رات دن قرآن پاک پڑھتے ہیں اور رات دن دین کی خدمت کرتے ہیں، امید ہے ان کی دعاؤں سے اللہ بیڑا پار کرے، اللہ سب کو یعنی کہ نوازے. دیکھو نا، ایک آدمی 7-8 گھنٹے قرآن پاک 9 گھنٹے قرآن پاک پڑھتا ہے. آپ خود سوچیں اس زبان کے بارے میں. اور پھر ہمارا تعلق اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، اور مسجد جنت میں لے جاتی ہے. یہ راستے ہیں جنت کے. اس لیے عورتیں خود بھی اہتمام کریں نماز کا، ذکر کا، صبح و تلاوت کا. کچھ نہ کچھ ہو جائے، زیادہ نہیں، تھوڑی تلاوت ہو جائے قرآن پاک کی. اور اپنے بچوں کو، مردوں کو جو ہے مسجد کی طرف دعوت دیتی رہیں، جاؤ نماز پڑھ کے آئیں. اور جو کام کہہ لیتی ہیں تو یہ نماز پڑھ کے آئیں. تو عورتیں بعض کہتی ہیں، لیکن بعض مرد جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، وہ کہنا مانتے نہیں مانتے تو ان کا قصور ہے، وہ تو کہہ دیتی ہیں نا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.